خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں پچھلے 3.5-4 مہینے سے ہم ہر منگل کو یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ فیملی کے ملاقات کا دن ہے اور ان کی مرضی ہوتی ہے. پہلے شروع میں ایک بہن ہماری بہن کو بھیجا, پھر دوسری بہن کو بھیجا. ایک دفعہ کوئی 3.5 مہینے پہلے میں بھی ملاقات کر چکی ہوں, لیکن اس کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں منگل کو آ کے جیل کے باہر تھوڑا سا لوگوں کی موجودگی میں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے. تو عام طور پہ میری بہن ڈاکٹر عثمہ خان اور نورین نیازی کو کئی دفعہ پریشر کے تحت یہ اندر بھیج دیتے ہیں, لیکن آج میری بہنوں کو بھی نہیں جانے دے رہے. ڈاکٹر نشیروان برقی جن کا نام دیا ہوا ہے, یاد رکھیں ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں ان ملاقاتوں کے, جو منگل کو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر نشیروان برقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی اجازت نہیں دے رہے اندر جانے کے لیے. قانونی کیا لاجک پیش کرتے ہیں کہ اس قانون کے تحت آپ نہیں مل سکتے, اس قانون کے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے. قانونی طور پہ یہ ہمیں روک نہیں سکتے. جیل کے احکامات, جیل کے جو قانون ہے اس کے مطابق یہ آج ہماری فیملی کی ملاقات کا دن ہے. یہ ہیومن رائٹ سیریس یہ وائلیشنز ہیں جو یہ کر رہے ہیں. عمران خان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. عمران خان کی تو 10 مہینوں سے اپنے بچوں سے بات نہیں کرنے دی ہے. ان کے ڈاکٹرز کو نہیں ان کا معائنہ کرنے دے رہے. لیکن یاد رکھیں پچھلے 1 مہینے سے صرف 2 لوگ, 2 میری بہنیں آدھے گھنٹے کے لیے ہر منگل کو ان سے ملاقات کرتی ہیں. اس 1 مہینے میں ان کا اخبار بھی بند ہے, ان کا ٹی وی بھی بند ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر جو جیل میں اس وقت قید میں ہے, چاہے وہ قتل کی اس کو سزائے موت کیوں نہ ہو, ان کو کتابوں کی بھی اجازت ہے, ان کو کھلا باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے, ان کو ٹی وی کی بھی اجازت ہے. اور عمران خان کی سب سے اس وقت قید تنہائی جس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, عمران خان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. کسی ہیومن رائٹس دنیا کے کسی انٹرنیشنل یا پاکستان کے جو لاز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. اور ہم اس کے لیے اب ہم سپریم کورٹ جا رہی ہے ہماری فیملی. اچھا سے کیا مسئلہ مسائل ہے؟ یہ ٹارچر ہے نا, کیونکہ ایک آپ ذرا 2 دن اپنے آپ کو ذرا بند کریں گھر کمرے کے اندر. آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ عمران خان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, آپ 2 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں بغیر کسی انفارمیشن کے, بغیر کسی سے بات کیے, پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمران خان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. اتنے مضبوط اعصاب ہیں خان صاحب کے, کوشش تو بڑی کر لی ہے, اب آخری حربہ کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آخری حربہ ہی ہے, یہ آخری حربے پہ ہیں. انہوں نے سارا کچھ, انہوں نے جس چھوٹے سے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا عمران خان کو, ان کا خیال تھا عمران خان 4 دن بھی نہیں چلے گا. اور عمران خان کو 2 سال سے انہوں نے بلکہ 4 تاریخ کو میسج آیا تھا ان کو, 4 اگست کو 1 دن قید ہونے سے پہلے ان کو میسج دیا گیا تھا کہ آپ کو اجازت ہے, آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور ہم آپ کو جانے دیں گے. اور عمران خان نے کہا تھا میں اپنا ملک کیوں چھوڑ کے جاؤں گا, یہ یاد رکھیں. اور عمران خان کو کہا تھا کہ نہیں تو ہم آپ کو اریسٹ کریں گے. تو یہ کوئی کیس کے لیے تو اریسٹ نہیں کر رہے تھے, یہ سیاست کے لیے اریسٹ کر رہے تھے. عمران پولیٹیکل پرزنر ہے. ان کو کوئی چوری ڈاکوں کی جو اصلی چوری ڈاکی ہو رہے ہیں ان کی تو فکر نہیں ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, کیونکہ 2 ہفتے مزید رہ گئے اس تحریک کو پیک پہ لے کے جانے کے لیے. آپ لوگوں کا فیملی رابطہ ہے ان کے ساتھ, وہ آ رہے ہیں پاکستان, اور کوئی تاریخ کا بھی پتہ ہے؟ فی الحال وہ امریکہ میں. تو پاکستان آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے. لاہور آئیں گے, اسلام آباد آئیں گے یا پشاور آئیں گے؟ جب آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے. 5 اگست کو آ رہے ہیں یا اس سے پہلے آ رہے ہیں؟ بچے آئیں گے انشاءاللہ, بیٹے آئیں گے. میم سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کافی ساری جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کے عہدیداران آ رہے ہیں اور بیوروکریٹس بھی آ رہے ہیں باہر سے. ہمارے جو بھتیجے ہیں سلیمان اور قاسم خان, فی الحال وہ خود آنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان, ان کے پاس نائکاپ ہے, پاکستانی شہری ہیں, تو اپنے ملک میں واپس آ سکتے ہیں. میڈم ایک اور سوال چھوٹا سا, پہلے ہماری آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہوتی تھی کہ خان کے بچے سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, عوام کے بچے آتے ہیں. اب خان کے بچے آ رہے ہیں تو بڑا شور کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جس طرح چنگیز خان کے بچے آ رہے ہوں, تو اتنا ڈر کیوں ہے ان سے؟ وہ تو سیدھے سادھے سے بچے ہیں, انہوں نے کبھی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا, تو کیوں پرابلم ہے؟ وہ آنریبل نہیں ہے. اچھا دیکھیں,
ये जो जब आप चोरी करके आप लोगों का वोट चोरी करके जब बैठते हैं ना, फिर आप लोगों को जवाबदेह नहीं होते क्योंकि आपने लोगों का वोट नहीं किया हुआ। देखिए इमरान खान ने बड़ी दफ़ा कहा इखलाकियात एक सतून है जमहूरियत का। आप पाकिस्तान में देखें जो एक चीज़ की जो हमें इस उम्र में महसूस होता है कि हम जब इस उम्र में पहुंच के सोचते हैं कि क्या हुआ हमारे मुल्क को। जब हम छोटे होते थे ये मुल्क नहीं था ऐसा। क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो जिन्होंने जुर्म किया ना, इन दो ख़ानदानों ने लोगों की अखलाकियात ख़त्म कर दी हैं। जहाँ पे चोरी, बदमाशी, ये चीज़ें बुरी समझी नहीं, कत्ल, ये कुछ भी नहीं बुरा आप समझा जाता। ये तो समझते हैं कि ये सियासत का हिस्सा है। तो ये जो अखलाकियात ख़त्म हो गए तो जमहूरियत किस पे सतून पे खड़ी होगी। आप जितने मर्जी लॉज ले आए पाकिस्तान में, अखलाकियात आपके अंदर, आपका दीन ही नहीं है। आप कुरान के ऊपर यहाँ पे लोग हल्फ ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कुरान के ऊपर। जी जी। तो हमें क्या, जब आपकी ना दीन रहा ना कोई अखलाकियात रही, तो आपको इसमें कोई शर्म भी नहीं है, कोई अल्लाह से डर भी नहीं है, तो उसका आप कहाँ से हल लेकर आएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के बेटों के बाद उनकी आमद की तो क्लियरेंस आपने दे दी है, अब दूसरे रुख को आपके बच्चों की तरफ कर दिया गया। क्या इस तहरीक में आपके बच्चे भी मौजूद होंगे? मेरा जो छोटा बेटा है वो बाहर था।